السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے حق پر ثابت قدمی اور باطل سے دوری۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد تقوی الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لو۔ اے مسلمانوں، خالص اللہ کی بندگی اور اس پر استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان اس نعمت کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کسی بھی چیز سے گدلا نہیں کرتا، کیونکہ شیطان انسان کو اس نعمت سے عاری کرنے کے لیے چاروں اطراف سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، پھر میں انہیں آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے گھیر لوں گا، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ کوئی بھی فتنہ چاہے رونما ہو چکا ہو یا ابھی ہوگا، ہر دو حالت میں انسانی دل پر فتنوں کو ایسے تسلسل کے ساتھ جھونکا جائے گا جیسے چٹائی کے تنکے پے در پے ہوتے ہیں، اور فتنے جس طرح ناگوار شکل میں سامنے آتے ہیں، بالکل اسی طرح خوشگوار صورت یعنی مال، اولاد اور صحت و عافیت کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہم ناگوار اور خوشگوار سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دین مسلمان کا قیمتی ترین اثاثہ ہے، یہی دنیا و آخرت کے لیے ناقابل فراموش زاد راہ ہے۔ زندگی فتنوں سے بھرپور ہے اور یہاں زندگی گزارنا بھی لازم ہے، چنانچہ اس صورت حال میں دین پر استقامت کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا اور خواہش پرستوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، آپ ایسے ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں۔ نیک لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کمی یا کوتاہی سے بھی ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بت شکن بن کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کی ابتدا اور انتہا عقیدہ توحید پر ہی فرماتے اور اکثر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت بنا۔ اخرجہ ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے بعد گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے، چنانچہ جب سفر فرماتے تو کہتے، یا اللہ میں آنے جانے کی تھکاوٹ اور ماندگی، اطاعت کے بعد نافرمانی، مظلوم کی بد دعا، نیز اہل و عیال اور مال میں خرابی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی رہبر و رہنما ہے، جسے وہ راہ لگا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے، میرے بندو جسے میں ہدایت دے دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو۔ چنانچہ استقامت اسی وقت ملتی ہے جب استقامت کے حصول کا دلی یقین اور مکمل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ کرتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ دل میں پاکیزگی، سلامتی اور للہیت ثابت قدمی کا سب سے بڑا سبب ہے، بلکہ للہیت و اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس کی نیت صاف نہ ہو، دل میں کالا ہو، تو اس کے اثرات دینداری اور تعامل پر رونما ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص لوگوں کی نظروں میں جنتی لوگوں والے اعمال کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک شخص لوگوں کی نظروں میں جہنمی لوگوں والے اعمال کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے۔ رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگنا عبادت و التجا ہے، اسی سے استقامت ملتی ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتے ہوئے یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے تیرے دین پر ثابت قدمی مانگتا ہوں۔ پختہ علم و ایمان والے لوگ بھی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اپنے اندر للہیت پیدا کرنا استقامت کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ سے نجات کا باعث ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس وقت فتنوں کی اندھیریاں چل رہی ہوں اور گمراہ کن تلاطم خیز موجیں اٹھ رہی ہوں تو ایسے وقت میں نیک کاموں کی طرف لپک کر بڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اندھیری رات کے گھپ اندھیروں کی طرح امڑنے والے فتنوں سے قبل نیکیاں کرو۔ جب آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ انسان اپنا دین حقیر سی دنیاوی چیزوں کے بدلے بیچ دے گا۔ نصیحت قبول کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا بھی ثابت قدمی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر وہ انہیں کی گئی نصیحت کی تعمیل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ اس کے برعکس نصیحت اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل نہ کرنا رسوائی کا باعث ہے۔ چنانچہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں نے بھی بلا استثناء اس پر ضرور عمل کیا، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں آپ کا کیا ہوا کوئی عمل ترک کیا تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ متفق علیہ۔ جب تلاوت، حفظ، تدبر، سماع اور عمل کے ذریعے قرآن مجید کی طرف توجہ دی جائے تو قرآن کریم نازل کرنے کا ایک مقصد پورا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ مومنوں کے دلوں کو ثابت کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم بنائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیں قرآن کو آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے ہیں۔ نماز قلب و بدن کی خرابیوں کی اصلاح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ذکر الہی دلوں کی اصلاح کر کے انہیں شیطان سے محفوظ بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل کے در پہ رہتا ہے، چنانچہ جیسے ہی غافل ہو دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اگر اللہ کو یاد کر لے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مصائب اور تکلیف کی صورت میں تقدیری فیصلوں پر اظہار رضامندی دین کا رکن ہے، اسی سے اطمینان و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ مومن مصیبت پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اور کڑے وقت میں دین پر کاربند رہنے والا ہوتا ہے۔ کتنی ہی بڑی مصیبت آن پڑے تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ نعمت ہدایت کا احساس دل میں جگانے والا شخص حق بات پر مزید ڈر جاتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں احسان جتلا کر احسان یاد دلواتا ہے۔ مومن شخص باطل کے دھوکے میں نہیں آتا، وہ باطل کے بارے میں مکمل بصیرت رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے دین پر فخر کرتے ہوئے اسی کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اسے موت آنے تک کوئی چیز دین سے موڑ نہیں سکتی۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کفار کا خطے میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر قناعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق اور دینداری کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، اخرجہ البخاری۔ دانش مند اپنے ایمان کو خطرات میں نہ ڈالے اور خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کر اس کا ایمان متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی بات بسا اوقات خود پسندی کی وجہ سے دل میں آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے سزا کے طور پر ایمان سے عاری کر دیا جائے اور وہ اپنے آپ کو ہلا کر بیٹھے۔ غلط افکار و نظریات اور شبہات پر کان لگانا گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ خصوصاً آج کل سماجی رابطوں کے ذرائع بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں،
اس لیے ہر مسلمان کو ان شبہات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شبہات و خواہش پرستی کے دروازے پر دستک دینے والا ان میں ملوث ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ چنانچہ شبہات سے دور رہنے والا ہی اپنے دین اور عزت و آبرو کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ شرعی نصوص پر اعتراض انہیں خواہشات اور منمانی تشریحات کی بھینٹ چڑھانا گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول کے احکامات سے روگردانی کرنے والے اپنا بچاؤ کر لیں کہ کہیں انہیں فتنہ نہ دبوچ لے یا دردناک عذاب ان پر آن پڑے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں شریعت کا مقابلہ رائے زنی سے کرنے والے کے دل میں ایمان ٹھہرتا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر گناہ گار کو ہلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچاؤ۔ اپنی محنتوں کا پھل دیکھنے میں جلد بازی انسان کو سستی کا شکار بنا کر محنت سے دور کر دیتی ہے، حالانکہ دائمی عمل کرنا اور للہیت پیدا کرنا ہر وقت واجب ہے۔ جس طرح کپڑا بسیدہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایمان میں بھی کمی آ جاتی ہے، تو پھر ایمان کی تجدید کی جاتی ہے۔ ہر وقت اور کسی بھی غلطی کے بعد فوراً اللہ سے معافی، دل کو تحفظ اور گناہوں سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، چنانچہ اگر گناہ چھوڑ کر توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے۔ رضا الہی کا راز دین پر استقامت اور ثابت قدمی میں پنہا ہے، کیونکہ مومن کی حالت خوشحالی ہو یا بدحالی ہر دو صورت میں تبدیل نہیں ہوتی، تنگی ہو یا ترشی، تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، چنانچہ ہر وقت اور ہر حالت میں اپنے رب کی بندگی کرتا ہے۔ لہذا دین پر ثابت قدمی کو اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیا ملتی رہے تو عبادت گزار رہتے ہیں، لیکن اگر دنیا نہ ملے تو اس کی حالت و کیفیت بدل جاتی ہے۔ بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دنیاوی کوئی مصیبت، تکلیف، تنگی، آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو ان کی دینداری میں کمزوری آ جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت سے خبردار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن اور اگر نقصان ہوا تو الٹا پھر جاتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی، یہی وعدے خسارے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے۔ ثابت قدمی یہ ہے کہ انسان فتنوں، خواہشات نفس اور مختلف ورغلانے والی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حق اور ہدایت پر قائم رہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے زمانے میں اپنی نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی ایک مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرما۔ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔